وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم: ألا وأنا حبيب الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي. وقال عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: أنا جليس من ذكرني. وقال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال عليه الصلاة والسلام: لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله. صدق نبينا الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام حضرات شوق محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. میرے انتہائی قابل احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، میرے بزرگوں اور عزیز محبوب طالب علم بھائیوں، ایسی جگہوں پر میں اپنی نجات، اپنی اصلاح اور مغفرت کے خاطر حاضر ہوتا ہوں. لیکن ہمارے ہاں رواج یہی ہے کہ حضرات بزرگ حکم فرماتے ہیں کہ یہ کام میثاق کرنا ہے. ہمارے مخدوم مکرم جو الحمدللہ عالم دین اور پیر طریقت بھی ہیں، اپنے بڑوں سے فیض یافتہ ہیں علم میں، روحانیت، اور میرے لیے بہت محبوب ہیں. اور یہ محبت مال کی وجہ سے نہیں ہے، نہ یہ یہاں کے کوئی رئیس ہیں، بلکہ یہ الحمدللہ و شکر للہ علم دین اور یہ روحانیت اس کی وجہ سے ہے. تو میرا یہ سفر
جنوبی پنجاب کا طے تھا، یہاں کا اس میں ان کا جو جلسہ تھا سالانہ وہ وقت کہیں اور ہے، تو پھر یہی طے ہوا کہ ملتان سے کل بہاولپور جو پروگرام ہے اس سے پہلے یہاں حاضری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حاضری کی توفیق دی۔ میرے بارے میں انہوں نے بہت کچھ کہا، میں آپ حضرات کے جوتوں کے برابر نہیں ہوں، اور نہ میری حیثیت ہے، نہ علمی نہ عملی۔ اتنی بات ہے کہ اللہ کے محبوبوں کے ساتھ ایک نسبت ہے جس کی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں، وہ انہی کی برکت ہے۔ تو چند باتیں عرض کروں گا، چونکہ یہاں زیادہ مجمع علماء دین کا ہے اور طلبہ دین کا ہے، باقی ہمارے بھائی بھی ہوں گے، تو میں ایک ایسی جگہ میں آپ سے مخاطب ہوں جو الحمدللہ علم کے ساتھ عمل اور روحانیت کا بھی مرکز ہے۔ خاص کر عزیز طلبہ، یہ اسلام ایک جامع دین ہے، ایک گلدستہ سمجھے، ایک گلدستہ ہے، اور یہ گلدستہ جو ہے یہ مسجد نبوی شریف میں بنا ہے، اور اس کے بنانے والے ہمارے سردار آقا اللہ پاک کے حبیب و محبوب خاتم النبیین حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہر ذکر ہو، جہر درود شریف ہو، جہر تلاوت ہو، جہر نعت ہو، یہ نماز کے وقت تو نہیں کرنا، اور کوئی سو رہا ہے، وہی لوگ سو رہے ہیں اس وقت منع کرتے ہیں، وہ آرام کر رہے ہیں، باقی اس کی اجازت ہے۔ تو ذرا آپ بھی محبت کے ساتھ نام مبارک آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ذکر کا وقت ہو تو بھی ایسے۔ اور ایک بات بھول نہ جاؤں، ہمارے نعت خوان بھائی نے اچھی نعتیں پڑھی، لیکن لفظ اللہ مبارک، اللہ بہت عظیم ہے، بہت بڑے ہیں، اللہ اکبر، تو یہ نام مبارک بھی تعظیم سے ادائیگی کرو، اللہ۔ اسی لیے ذکر میں ہم جب ذکر سکھاتے ہیں یا ہمیں ہمارے اکابر، تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، عظمت کے ساتھ، تلفظ میں بھی اللہ کی عظمت۔ نام مبارک آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ گلدستہ جو دین کا ہے، یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجایا۔ ہم 4-5 سال پہلے ہندوستان گئے، دارالعلوم دیوبند گئے، بات یاد آ گئی، حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالمجید صاحب نور اللہ عمر قدر بھی تھے، حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب بھی تھے، اور ہمارے استاد حضرت مولانا شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تھے، اور بھی تقریباً 30 حضرات کا قافلہ تھا، میں فقیر خادم بھی ان کے ساتھ تھا۔ بڑا عجیب سفر تھا، بڑا مبارک۔ تو یہ حضرت مولانا ارشد مدنی دعوت برکاتہم، جو شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مدنی نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادہ گرامی قدر ہیں، ان کی دعوت تھی۔ 15 دن ہم رہے۔ تو ایک دن ہم نماز پڑھتے تھے چھتہ مسجد میں، دیوبند شریف کے قیام میں۔ ہماری خواہش ہوتی چھتہ مسجد سے ہمارے ایک تاریخ وابستہ ہے، تو وہاں دارالعلوم دیوبند میں 3 مسجدیں ہیں اس وقت۔ ایک مسجد قدیم ہے جو حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ بانی دارالعلوم دیوبند نے بنوائی، وہ بھی چھوٹی ہے، اتنی بڑی نہیں ہے۔ اور ایک چھتہ مسجد ہے جو یہ بھی چھوٹی مسجد ہے، حال بھی چھوٹا ہے، اور ایک اس کا برآمدہ ہے۔ تو یہ ایک مسجد جو ہے اب الرشید، اس میں لاکھوں نمازی، بہت بڑی شاندار مسجد بنی۔ تو ہم چھتہ مسجد کے سامنے مہمان خانہ تھا، تو میں اپنی پرانی نسبت سے کہ اس انار کے درخت کے نیچے یہاں
ایک محمود استاد اور ایک محمود شاگرد بیٹھے اور کائنات میں رنگ چڑھ گیا. تو وہاں ہم شوق سے سارے نماز پڑھتے. تو پہلی صف میں ہمیں جگہ مل جاتی تھی تو وہ مسجد بھر جاتی تھی. تو اس مسجد میں یہ ہوتا تھا کہ صبح کی جب نماز بہت خوبصورت بدنی طالب علم تھے یا استاد تھے کہ ان کا پڑھنا بڑا عجیب تھا, بڑا مبارک. جب خوبصورت پڑھنے والا ہو تو آدمی کا لطف بڑھ جاتا ہے. تو اس کے بعد ذکر کی مجلس ہوتی تھی, دعا ہو گئی, دعا ہوتی تھی باقاعدہ. تو بس بتیاں اندر بجھ گئیں ایک دم. وہاں ایک دستور ہے کا پورا, اور باہر برآمدہ ہے اس کی بتیاں جلا دیتے. تو پھر ذکر کی مجلس ہوتی تھی, لا الہ الا اللہ کی گھر میں لگی. محتمم صاحب بھی تشریف رکھتے تھے سارے. اور یہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے تک ہم اشراق بھی وہاں پڑھ کے جاتے تو پیچھے اور آتے تھے اور وہ بھی ضربیں لگاتے. اور سیکھا ہوا ہو اور ضربیں لگائے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. بڑا عجیب. ایک تو یہ منظر دیکھا. میں نے پوچھا حضرت سے, مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم سے, حضرت یہ ذکر, انہوں نے فرمایا سال بھر یہ اسی طرح ہوتا. دوسرا جو منظر دیکھا جو آپ کو یاد دلا رہا ہوں, وہاں دارالعلوم دیوبند میں ہمیں خواہش ہوئی کہ دور سے تو ہم شاگرد ہیں ہی ہیں. ہمیں الحمدللہ میں نے اپنے استاد مکرم حضرت مولانا عبدالحق صاحب وہاں سے ملک شہید رحمہ والد گرامی سے بخاری شریف پڑھی ہے. دوسرے استاد تھے وہ بھی فاضل دیوبند تھے. یہ دونوں مولانا عبدالحلیم صاحب ان کا نام تھا, صدر مدرس تھے دارالعلوم حقانیہ, ان سے مسلم شریف پڑھی اور حضرت سے بخاری شریف کے ساتھ ترمذی شریف پڑھی. تو یہ دونوں حضرت مدنی کے بلا واسطہ شاگرد تھے. تو لیکن پھر بھی ہم نے حقانیہ میں ان سے پڑھا. اب دیوبند آ گئے, چلو بھائی دارالحدیث میں ہم بیٹھتے ہیں, یہ سعادت یہاں بھی حاصل کریں. تو 5-6 ساتھی تھے, مولانا زبیر صدیقی صاحب بھی اس میں تھے. تو پھر ہم نے درخواست کی, شیخ الحدیث صاحب نے کہا ٹھیک ہے کل آپ 10 بجے آ جائیں, بخاری شریف کا سبق ہوگا. ہم گئے, انہوں نے پاس بڑی محبت سے بٹھایا شفقت کے ساتھ. گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہم بیٹھے رہے. اور حج کی بحث چل رہی تھی, حج والے احادیث سے. خیر تو بار بار آپ جانتے ہیں حدیث پاک جب تلاوت کی جاتی ہے تو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اب گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے میں کتنی مرتبہ ہے. اور طلبہ ایسے جیسے غیر اختیاری گونج ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بڑا لطف آیا مجھے اس کا, بڑا مزہ آیا. تو آپ بھی جب نام مبارک آئے بہت اہتمام کے ساتھ. تو مجھے تقریر اتنا وہ نہیں ہے, سیدھی سیدھی باتیں چند وہ آپ کو عرض کروں گا جس پر آپ سے درخواست ہے کہ میں اور آپ اس پر عمل کریں. بات تو میں نے وہاں سے شروع کی ہے لیکن اس کو بھی کر دوں. یہ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھی ہے اور سلام بھی ہے. یہ مجموعہ ہے مختصر اور اس میں مال بڑا پڑا ہوا ہے. جیسے آخری حدیث آپ کو سناتے ہیں بخاری شریف کے, کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس میں یہ ترغیب ہے کہ یہ بہت محبوب پیارے کلمات ہیں اللہ پاک کو, اور پیارے بھی بہت ہیں. تو یہ خیال آتا ہے کہ بھئی جو اللہ کو اتنے پیارے ہیں تو پھر تو یہ بہت ہی مشکل سے پڑھے جائیں گے, پتہ نہیں کتنی محنت کرنے پر. اور میں آسان ہے, آسان ہے پڑھنے میں, زبان پر بچہ پڑھ سکتا ہے, ان پڑھ پڑھا جاہل سب, اور وزن اس کا بہت ہوگا. اسی طرح یہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھیں, یہ درود بھی ہے اور سلام بھی. حدیث شریف میں ہے, آپ نے سنا ہے, اور جیسے انہوں نے فرمایا یہ فضائل درود شریف میں اس پر بڑی بحث ہے, وہ پڑھا کریں, بہت فائدہ, علماء پڑھا کریں. اس لیے نہیں کہ اردو میں نظر انداز کرو. اولیاء اللہ کی باتوں میں اتنا تاثیر ہے کہ اندر بدل جاتا ہے.
ان کی ساری روحانیت اس میں آئی ہوتی ہے، ان کے آنسو لکھتے اور درد اس میں شامل ہوتا ہے جو اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ خیر حضرت نے اس پر تفصیل سے بہت کچھ لکھا ہے۔ فرمایا کہ بخاری شریف کی حدیث نقل کی ہے کہ حضور انور یہ مشق آپ کو کراؤں گا، یہاں تو ماحول وہی ہے نا، تشریف لائے، بہت خوش تھے، اور آپ جب خوش ہوتے تھے تو چہرہ انور بہت چمکتا تھا، اور آپ کا حسن یہ ذہن میں رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور سب چیزیں خود بھی جانو اور اس کو پھیلاؤ۔ ایک عرب ہے، اس نے کتاب لکھی، وہ وزیر تھا ذکی یمانی تیل کا، اس نے یہودیوں کو دیکھا، وہاں رہا، تیل کا وزیر جو ہے اس کے بڑے مراسم ہوتے ہیں، اور وہ بندہ خود عاشق ہے، اس نے دیکھا کہ یہودی بے ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل سے نکالنے کے در پہ ہیں۔ اس وزیر نے 2 کتابیں لکھی ہیں اور عالم عرب میں اس کی فروخت بہت ہے، مدینہ طیبہ کے کتب خانوں میں بھی وہ مل جاتے ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے علموا اولادکم محبت رسول اللہ، اپنی اولادوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، تعلیم گھٹی میں ڈالو، گھٹی میں۔ کتاب کا نام ہی ہے۔ دوسری کتاب کا نام ہے بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، یہ بھی حدیث کا ٹکڑا ہے۔ صحابہ کرام جب ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے تو بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا کتاب کا، اور اس نے یہی اس درد سے یہ کتابیں لکھی کہ ان بے ایمانوں نے، یہ قادیانی ملعون، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکالنا چاہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم محبت کو بھریں، سمجھ آئی؟ تو خیر یہ بھی جانو کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو بہت حسین تھے، قرآن میں ہے ان کے حسن کا تذکرہ کہ عورتیں ایسی مدہوش ہو گئیں ان کے زیارت دیکھنے سے، فقط ان ایدیہن، پھلوں کے بجائے چھریاں جو ہے وہ ہاتھ پہ چل گئیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ حسین واقعی تھے، سارے جہان میں حسین، لیکن یہ حسن ہماری ماں سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ان سے زیادہ تھا۔ اللہ نے پردے ڈالے تھے ایک لحاظ سے، نظام کائنات درم برم ہو جاتا اگر وہ حسن ظاہر ہو جاتا۔ فرماتی ہیں میرے حسین کا حسن ظاہر دیکھ لیتی تو کلیجے کاٹ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت حسین تھے، اللہ تعالیٰ نے حسن پہ پردے ڈالے، کبھی کبھی ایسے وہ ظہور ہو جاتا تھا۔ اماں جی فرماتی ہیں ایک دفعہ میں گھر میں روشنی نہیں تھی، دیا بجھا ہوا تھا اور مجھ سے سوئی گر گئی، میں تلاش کرنے لگی سوئی، اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ اکبر، تو فرمایا کہ عائشہ کیا بات ہے، کیا مجھ سے سوئی گم ہو گئی؟ تو حضور صاحب زیادہ ہنستے نہیں تھے، مسکراتے تھے، تو ایسے مسکرائے، اماں جی فرماتی اتنی روشنی ہو گئی میں نے اپنے سوئی اٹھا لی، پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا تو جب خوش ہوتے تھے تو چہرہ انور کی چمک ہوتی۔ تشریف لا رہے صحابہ کتنے خوش قسمت ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں خواب میں نصیب فرمائے، جنت میں نصیب فرمائے۔ اس کے لیے درود شریف اور اتباع سنت بہت مبارک عمل ہے، سنت پر۔ خیر فرماتے ہیں تشریف لائے، بہت خوش تھے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ اتنے خوش ہیں، کیا بات؟ فرمایا میں کیوں خوش نہ ہوں، میرے پاس اللہ کا پیغام ہے، یعنی جبریل علیہ السلام آئے، اور وہ فرماتے ہیں آپ پر ایک دفعہ جو درود شریف پڑھے گا میں اللہ اس پر 10 دفعہ سبحان اللہ۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ تشریح، اللہ کی رحمتوں کا نزول، یعنی جو ایک بار درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر کتنی رحمتیں نازل کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ صلی اللہ درود، اور اس پر بس نہیں ہے،
فرمایا مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھ دے، 20 فائدے۔ اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں نے 10 گناہ معاف کر دیں، 30 فائدے۔ اور ایک حدیث شریف میں 10 درجے اس کے بلند ہوں گے، 40۔ اور یہ ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک سلام بھیجے گا اللہ جل شانہ اس بندے پر 10 بار سلام فرمائے، اللہ پاک کا سلام۔ تو یہ 50 فائدے صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ خفیفتان علی اللسان، اور بہت نفع۔ پھر یہ بس نہیں ہے، یہ ذکر اللہ اور درود شریف اس کے خاص فوائد و برکات حدیث شریف میں آتا ہے، جو وہاں اللہ آپ کو لے جائیں گے انشاءاللہ۔ مولویوں کے لیے بوا کھلا ہے، لیکن تھوڑے سے مولویت دکھاؤ، درود شریف پڑھا کرو۔ ہمارے طالب علم جا رہے ہیں کئی ویسے وہاں، ابھی میری حاضری ہوئی تھی پچھلے مہینے، تو میں نے دیکھا مولوی ہیں مسجد طوافوں میں، اتنا اللہ کا شکر ہے غریب، اللہ ایسے رستے کھول رہے ہیں۔ تو بہرحال وہاں حاضری ہو جائے، اور اس میں یہ خیال رکھنا آج کل وہاں موبائل سسٹم بہت ہو گیا، اندر حرم میں اس کا احتیاط کریں۔ اب تو کچھ جواز ہی ہو گیا، پہلے ہمیں بھی تکلیف ہوتی تھی، اب وہ کیا کریں، رات دن بس یہ، خاص کر روزہ شریف پہ بعض وہ موبائل کھول دیتے ہیں، باتیں وہ مت کرنا۔ میں نے اپنے حضرت کو دیکھا جیسی جان نہیں ہے، وہ تو سامنے جا بھی نہیں سکتے، یہ زیارت ہوتی ہوگی لازمی، تو پاؤں مبارک کے وہاں جا کے بیٹھتے تھے فقیروں کی طرح۔ ایک دفعہ کسی صاحب نے ان کو 1 ریال دیا کہ یہ فقیر ہے، تو حضرت نے جلدی سے خادم کو بلایا، تو ادھر آؤ، مجھے حضور صاحب کا فقیر سمجھائے، یہ ریال سنبھال کے رکھنا۔ ایسے عاشق۔ ایک دفعہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے، روزہ شریف پہ حاضری، میں پیچھے چپ کے لگ گیا۔ وہاں ایک ستون ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہیں کافی دیر، جیسے جان ہی نہیں ہے، اور جگہ ایسی ادب کی تعظیم۔ خیر وہاں اللہ لے جائے تو وہاں سنتے ہیں، جواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس عقیدے سے مت ہٹنا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ، علماء دیوبند کا متفق، اور اس پر ہمارے حضرت مدنی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو روزہ شریف سے جواب بھی آیا، وہاں موجود لوگوں نے سنا بھی ہے۔ آپ نے سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، جواب آیا وعلیک السلام یا ولدی، میرے بیٹے تجھ پر میرا۔ اس سے ان کے سید ہونے کی بھی تصدیق ہے، میرا بیٹا فرمایا۔ تو ایک دفعہ فرماتے ہیں یہ عشق عجیب چیز ہے، بیدار کرو اپنے اندر، ہمارا رستہ ہی عاشقانہ ہے، یہ عشق کا رستہ ہے، یہ دین عشق سکھاتا ہے، اللہ اور رسول سلام کا۔ تو خیر فرماتے ہیں میں کتاب پڑھ رہا تھا، حضرت مدنی بہت عرصہ مدینہ شریف رہے، ان کے ابا جان کی خبر وہاں ہے، اور بھی ان کے بھائی خاندان کے بتیرے حضرت مدنی کے وہاں، اب بھی بڑا خاندان ہے ان کا، اور مدینہ کے بڑے لوگوں میں ہیں۔ سید حبیب صاحب جو تھے ان کے گھر بادشاہ آ کے ٹھہرا کرتے تھے، مدینہ پاک کے سب سے بڑے لوگوں میں تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ چچا زاد بھائی تھے۔ خیر تو وہاں پر فرماتے ہیں میں ایک شعر پڑھ رہا تھا، دیکھو شعر ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ایسا کر دے، ان کے نام لیوا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ میں اس قابل نہیں، ان کا نام لیوا بنایا تو مہربانی فرما دیں، ہمیں بھی یہ درد نصیب ہو۔ ہاں اے حبیب اٹھا دو نقاب کو، ہاں اے حبیب فرماتے ہیں میں جب یہ شعر میں نے پڑھا تو بس مجھے بہت ہی پسند آیا، میں نے وضو کیا اور آ کر بارگاہ علی میں بس حضرت مدنی ہاتھ باندھ کے بڑی دیر تک کھڑے رہتے تھے، تو فرماتے یہ پڑھتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا، ہاں حبیب اٹھا دو نا۔ فرماتے ہیں کچھ وقت کے بعد میں نے دیکھا جالی شریف ہٹی، حضور صاحب سامنے تشریف فرما، ایک مرتبہ حدیث پڑھا رہے تھے، حیات پاک کی جب احادیث آ گئیں
تو ایک عرب عالم اشکال پہ آیا، طالب علم تھے حضرت کے، شاگردوں میں عرب بھی تھے، تو وہ اشکال کرتے حضرت جواب دیتے۔ تو ایک دن اس نے کہا حضرت دلائل کی دنیا میں تو میں مان گیا ہوں لیکن مجھے شرح صدر نہیں ہو رہا۔ تو حضرت نے فرمایا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی تو سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی اور سب طلباء کو ہوگی۔ بہرحال وہاں تو یہ کیفیت ہے، اور یہاں جو ہم صلی اللہ علیہ وسلم یا درود ابراہیمی یا کوئی درود شریف، اللہ نے ایک نظام بنایا فرشتوں کا، وہ فرشتے سیاحین ملائکہ ہمارا درود و سلام لے کے جاتے ہیں۔ ہماری کتنی خوش نصیبی، اور اس میں وقفہ نہیں ہے۔ فرشتوں کی رفتار تو موبائل اور ان چیزوں نے لوگوں کے باطل نظریے غلط قرار دے دیے، لیکن روحانیت بڑی عروج پر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کا قصہ آپ کے سامنے ہے، روحانیت سے کتنے جلدی ہو پلک جھپکتے پہنچ گیا۔ تو یہاں جو ہم پڑھتے، ابھی ہم نے پڑھا، یہ پہنچ گیا فوراً۔ فرشتے حدیث شریف میں ہیں تمہارا درود شریف، تمہارا سلام، فرشتے تحفے کے طور پر میرے پاس لاتے ہیں، اور یہ تحفہ اس لیے کہ آپ کو ذوق پیدا ہو، صرف سبق کے دوران نہیں، باقی آپ موج محلہ ہے، فارغ وقت ہے، دل بہلانا ہے، دل اس سے زیادہ بہلتا ہے اللہ کے ذکر سے، درود شریف سے، تلاوت سے، کیونکہ دل کی غذا، دل کو مناسبت ان چیزوں سے ہے، گناہوں سے نہیں ہے۔ گناہوں سے سیاہ ہو جاتا ہے، اس پر قیامت ٹوٹتی ہے دل پر، اور یہ چیزیں دل کی غذا ہے، روح کی غذا ہے، جو کھلاتا ہے تو پھر دل جو ہے بہت خوش ہوتا ہے۔ تحفے کے طور تحفہ کیا ہے؟ ابھی آپ جائیں دکان بازار مٹھائی کے لیے، مٹھائی والوں کو مجھے 4-5 کلو مٹھائی دے دیں، وہ ایک عام ڈبے میں آپ کو دے دے گا، آپ کہیں نہیں، وہ ہمارے ایک مہمان آئے ہوئے ہیں، بڑے محترم مہمان ہیں، ہم نے ان کو تحفہ دینا ہے، وہ عمرہ کر کے صاحب آئے ہیں، وہ فلاں کی شادی ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں بتاؤ؟ ہاں کیا کرتے ہیں؟ دیکھا ہے کبھی؟ ٹوکرا کیسے ہوتا ہے؟ اس کے اوپر خلی، ایک خوبصورت کاغذ، پھر اس کے اوپر ایک پھول، اور جو دھاگا ہوتا ہے وہ بھی چمکیلا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کو تحفہ۔ میں نے پشاور میں مفتی غلام الرحمن صاحب، یہ ہمارے استاد بھائی بھی ہے، مجھ سے بعد میں فارغ ہوئے تھے، حضرت مفتی محمد فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بھی ہیں، نقشبندی ہیں، ان کے ہاں میں بھی تھا، اور دارالعلوم حقانیہ کے بڑے اساتذہ کرام تھے، مولانا عبدالحلیم دیر بابا جی انہیں کہتے ہیں، مولانا مغفور اللہ شیخ الحدیث ہیں، یہ بھی تھے، میں بھی تھا۔ تو مفتی صاحب نے مجھے کہا طلباء سے کچھ بات چیت کرو، میں نے کہا کر لیتا ہوں، لیکن میں ایک تو فضائل درود شریف بھی سناؤں گا ان کو، اور ایک یہ ہے کہ میں ذکر کراؤں گا، کیونکہ وہ نقشبندی تھے، میں نے کہا میں جار ذکر کراؤں، میں نے کہا ہم بھی ذکر قائل ہیں، کوئی یہ نہیں ہے، ان کے شیخ جو ہے ان کے فتوے بھی ہیں جار پر، مفتی فرید صاحب میرے استاد تھے، اور ان کے خلفاء میں کئی نقشبندی ہو کر بھی مجالس ذکر کرواتے ہیں، اب بھی جاری کئی جگہ۔ خیر میں نے ویسے مذاقاً کہا نہیں کراؤ، تو میں نے درود شریف پر فضائل بیان کیے، اور اس میں تحفے کی بات بھی کی اور ذکر بھی کرایا۔ بعد میں جب آ کے بیٹھے، اپنے علماء کی مجلس تھی، تو مفتی صاحب فرمانے لگے آپ کو اس تحفے پر ایک بات سناتا ہوں، واقعہ فرماتے میں حج کو گیا تھا، مولانا حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، حج کے بعد ہم مدینہ شریف حاضر ہوئے، تو مدینہ شریف حاضری کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دل بس جلدی میں روزہ شریف پہ بس کپڑے بدلوں، غسل کروں، حاضری دوں، ہر ایک کو وہ ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک شوق ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں معمول تو یہی تھا، لیکن اس رات مجھے شدید بخار تھا اور میں اٹھ نہیں سکتا تھا، کمرے میں مجبوراً میں نے نماز پڑھی، لیکن بڑا شرمندہ سا، اور اس حالت میں میں سویا تو میں نے دیکھا علیین کی طرف ہوں میں خواب میں، اور
نیچے سے لفٹیں چل رہی ہیں اوپر کی طرف، ہر لفٹ میں ایک عمل ہے، کوئی ایسا وہ برتن خوبصورت عمل اس لفٹ کے اندر اوپر کو آ رہے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اوپر کو آ رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں بڑے مزے سے، لیکن ایک عمل اتنا خوبصورت ہے جو اوروں سے انتہائی ممتاز ہے، اس نے مجھے متحیر کر دیا۔ تو میں نے پوچھا جو میرے ساتھ وہاں تھے، یہ کون سا عمل ہے؟ انہوں نے کہا یہ درود شریف، یہ تحفہ جو فرمایا، یہ تحفہ، یہ سب سے حسین، کیونکہ وہ اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں ہر عمل میں رد اور قبول دونوں ہیں، لیکن درود شریف رد نہیں ہوتا، اس کو مقبول کہتے ہیں۔ خیر، تو فرمایا تمہارا درود شریف تحفے کے طور پر فرشتے لاتے ہیں تمہارے والد کا نام لے کر، یہ بھی ہے حدیث شریف، اور مجھے پیش کرتے ہیں۔ تو پھر آگے سے وہ ہستی ہیں جن کے پاس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کھجوریں لاتے، سبزی لاتے، خربوزے لاتے، اور آپ سونے چاندی کے طباق بھر کے دیتے تھے، ان کی سخاوت کا۔ تو یہ فرمایا تمہارا درود و سلام جب مجھے پہنچتا ہے تو میں تمہارے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں، اللہ سے بخشش بھی مانگتا ہوں۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ، اور تمام مولوی طالب علموں کو تو ان کی دعاؤں کی اشد ضرورت، ہم اولیاء اللہ کی دعاؤں کے پیاسے ہیں، اور کونین کے سردار اللہ کے حبیب و محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا خیال ہے برخوردار و دعائیں لوگ کن کی؟ کتنی لوگ ہیں؟ جتنا کھان پاؤ گے اتنا میٹھا۔ اب یہ آپ پر ہے، خوب پڑھا کرو، لیکن جیسے حضرت نے فرمایا سبق کے دوران آپ سبق، یہ سبق بھی ان کو ہدیہ ہے، اس میں بھی نیت کیا کرو، پڑھانے والے بھی نیت کرو۔ میں یہ بات میں عام کہتا نہیں، لیکن آج آپ کو کہتا ہوں، میں بہت نالائق آدمی ہوں اور اپنے عمل پر کوئی بھروسہ نہیں۔ میں جب سفر پہ ان اسفار پہ نکلتا ہوں تو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ ہو جائے میرے سفر، یہ سب وہ اس لالچ میں کہ وہ اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ، اللہ پاک ان کی لاج رکھتے ہیں، جو میرا بھی کام بن جائے گا۔ تو آپ بھی سبق پڑھو، پڑھاؤ، دینی کام ہدیہ کرو، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کا خزانہ ہے۔ لیکن جب فارغ ہوں تو پھر کچھ ہمت کیا کرو، انشاءاللہ ایسا مزہ ہوگا جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو خیر، یہ تو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہر سے کہو۔ آج کل بعد نیک بخت جہر کے پیچھے لگے ہیں۔ یہ ابھی نے فرمایا میں بہت بھگت چکا ہوں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا، لوگ پیاسے ہیں، پیاسے، اللہ کا نام ہے، کون روک سکتا ہے اللہ کے نام کو؟ ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحہ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ میرا ذکر کرتا ہے، یہ در و دیوار سب۔ اور قرآن میں یہ نہیں پڑھتے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور درخت، پرندے، کل کائنات۔ حضرت علامہ نور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے کہ حضرت کے حلقہ ذکر میں لکھا ہے، حلقہ ذکر میں پہاڑ، درخت، پرندے سب شامل ہو، حلقہ لگتا تھا، پہاڑ بھی ذکر کر رہا تھا، درخت بھی کر رہے ہیں حضرت کے ساتھ، ساری کائنات، یہ تو پوری کائنات آ کے اللہ فرماتے ہیں سب مجھے یاد کر دیں۔ ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحہ، تمہیں نہیں پتہ۔ یہ آپ کے قریب دین پور شریف ہے، میں نے کتاب اللہ نے توفیق دی، ذکر کے حلقے جنت کے باغات ضرور پڑھیں، اور میرے اکابر، میرے اپنی کوئی چیز نہیں، وہ میں نے لکھے۔ اس میں ایک یہاں کا واقعہ دین پور شریف، دین پور شریف میں بہت ذکر ہوتا تھا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر ہوتا تھا، اور اتنا ذکر ہوتا تھا کہ دین پور شریف کہ گھروں سے ذکر کی آوازیں آتی تھی، کوئی خادم جاتا تو ذکر کے ساتھ بات ہوتی تھی، اور حضرت خود بھی رستوں پر۔ ایک دفعہ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ فرماتے میں حضرت کے ساتھ جا رہا تھا، حضرت دین پوری بڑے حضرت، تو حضرت جہر ذکر کر رہے تھے، تو میں نے عرض کیا حضرت اگر وظیفہ مقصود ہے تو زیر لب ہو جائے، تو
حضرت نے فرمایا بھائی سودا بیچنے والا اپنا سودا بیچتا ہے اور وہ آواز لگاتا ہے، سودے والے کیا کرتے ہیں؟ آواز۔ ہم بھی اپنا سودا بیچ رہے ہیں، آواز لگا رہے، کوئی آ جائے اللہ کے نام کی برکت۔ تو خیر حضرت فقیروں کے لیے لنگر کے لیے کھانا پکاتے تھے، اور ایک عجیب لطیفہ ہے، فرماتے تھے میں کھلا سکتا ہوں عمدہ سے عمدہ کھانے، لیکن میں رات کو ان کو چاول کے بھات جو ہے یہ کھلاتا ہوں تاکہ ان کو پیشاب آئے، اٹھے، کوئی 2 بول اللہ کی بول، یہ لکھا ہے کہ یہ رات کو اٹھے پیشاب کے بہانے ہی اٹھ جائیں، اور اٹھ کے ان کو خیال آئے کہ اب اٹھ گیا ہوں تو کوئی 2 بول اللہ کے بول۔ اتنے ہی شفیق تھے یہ لوگ۔ تو ایک دن حضرت گئے کھیت میں، اور ایک لڑکا ساتھ تھا، بچہ، اس بچے کو ایک ٹوکرا تھا اور رکھا، اور یہ ساگ کے پتے توڑ رہے تھے، خود بھی توڑتے تھے، اس لڑکے کو کہا توڑ جلدی جلدی، تو وہ لڑکا ہاتھ ہی اس کا نہ چلے، پوچھا بھائی ادھر فقیروں کے لیے وہ پکانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ اس نے کہا حضرت جی جس پتے کے پاس جاتا ہوں وہ آگے ذکر شروع کرتا ہے۔ نہیں، وہ جو کتاب لکھی ہے اس میں موجود ہے، وہ میں نے بھی اس کو نقل کیا، اور ید بیضا کے اندر ہی واقعہ لکھا ہوا ہے جو خانقاہ شریف سے چھپی ہے، اور لاہور سے، شیروں والے سے۔ تو میں آگے جاتا ہوں، آگے ہوتا ہوں توڑنے، وہ آگے ذکر کرتا ہے۔ تو حضرت نے، وہ حضرت کی برکت تھی، وہ شیخ کی برکت ہوتی ہے۔ بعض مرید پھر اس میں اپنا دخل دیتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میرا کوئی کمال نہیں، لیکن خیر وہ تو بچہ تھا۔ تو حضرت نے کہا اب جاؤ، جب گیا تو پھر وہ خاموشی تھی، وہ پتے توڑ رہا تھا۔ پھر حضرت نے اس کو بتایا یہ راز کی بات کسی کو بتانا نہیں۔ وہ بچہ تھا، کچھ دن بعد اس نے یہ راز افشا کیا، فوت ہی ہو گیا۔ یہ ساری کائنات، یہ ہم غافل ہیں، یہ غافل نہیں ہیں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، وہ صاحب کشف تھے، وہ فرماتے تھے یہ گدھا جو چلتا ہے یہ بھی ذکر کرتا ہے، لوگ اس کو ڈنڈے مارتے ہیں، سب وہ جانتے ہیں ہمارا رب ہے، یہ ہم بھولے بھٹکے ہوئے ہیں، ہماری اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگ نے ابھی کہا دل بدل دے، دل بدل، یہ دل ہمارا ٹھیک ہو جائے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ خیر، تو اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جہر پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بزرگوں پر اعتراض کرتے ہو، میں نے اس کتاب کی تائید بڑے اولیاء اللہ نے، وقت کے عظیم علماء نے کی ہے بہت، الحمدللہ 3 سال میں زیادہ میں نے مکہ مکرمہ مدینہ پاک اس پر محنت کی اور کوشش کی باوضو ہو۔ ملتزم شریف پر بھی لے گیا، قبول فرما لیں، روضہ اقدس پہ حاضری میں، وہ الحمدللہ اس میں اپنے اکابر کا لکھا، سب مسجد نبوی شریف میں ذکر کے حلقے ہوتے تھے، کہاں بھول گئے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے آپ بھی ان لوگوں کے پاس پابند ہو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ حدیث پاک میں ہے اس آیت وحی آنے کے بعد آپ تلاش میں نکلے، فضائل ذکر میں حضرت نے سب لکھا ہے۔ تو دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں کچھ لوگ وہ کمزور بدن والے، غربت کا زمانہ تھا، اور بیٹھے ہوئے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہیں، حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے تھے؟ وہ خاموش ہو گئے۔ تو خاموش وہی ہوتا ہے جو کچھ بول رہا ہوتا ہے، جو خاموش ہے اس کو تو کوئی نہیں کہتا آپ خاموش کیوں ہو گئے، وہ تو ہے خاموش۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ فرمایا نے بدگمانی سے نہیں پوچھا، میں نے دیکھا اللہ کی خصوصی رحمتیں تم پر آ رہی ہیں، اور حوصلہ دلایا بہت زیادہ۔ پھر ہمارے سارے اکابر جتنے گزرے ہیں، چاہے وہ حضرت تھانوی ہیں، چاہے حضرت مدنی ہیں، چاہے حضرت نانوتوی ہیں، حضرت نانوتوی کا بھی، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو چھتا مسجد ہے نا،
اللہ کرے ویزوں کا کچھ ہو جائے، حالات ٹھیک ہو جائیں، بڑا مزہ ہے۔ حرمین شریفین کے بعد دارالعلوم دیوبند جانا بہت مزہ کرتا ہے۔ تو یہ برآمدہ ہے، اور برآمدے کے اندر حال ہے، وہ برآمدہ ہے، اور برآمدے کے ساتھ آگے پھر بائیں طرف کو اس طرف ایک کمرہ ہے جس کو کہتے ہیں خلوتگاہ مولانا محمد قاسم نانوتوی۔ اکابر کی خلوتیں، اور خلوت میں آگے تشریف لائیں یہاں، خلوت میں کیا ہوتا تھا؟ اللہ کی یاد، مناجات، تنہائی۔ یہ ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ یہ ہمارے اکابر سارے ایک وقت بالکل تنہائی، کوئی بیچ میں نہ ہو۔ تو وہ کمرہ ہے، اس پر لکھا، اب بھی لکھا ہوا خلوتگاہ مولانا محمد قاسم نانوتوی۔ گویا پڑھو کہ پھر وہاں خلوت میں اکیلے کنڈا لگاتے تھے۔ ایک واقعہ لکھا ہے سوانح قاسمی میں، یہ کہ حضرت کمرے میں اندر تھے، صاحب باہر سے گزر رہے تھے اور آواز آئی ذکر کی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ذکر تو ذکر تو آواز ہے۔ پھر وہ حضرات جو ذکر کرتے تھے وہ تو بڑے حضوری کے ساتھ ان کا ذکر ہوتا تھا۔ فاذکرونی اذکرکم کا استحضار ہوتا تھا، انا جلیس من ذکرنی کا استحضار، اس کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ تو لیکن اس میں ایک عجیب بات ذکر کے وقت انہوں نے محسوس کی اس صاحب نے، کہ جب حضرت الا اللہ کہتے ہیں تو ایسے آواز آتی ہے، ہر الا اللہ پر۔ وہ حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہاں دروازہ بھی ہے، کھڑکی، دروازے کو دھکا دیا تو حضرت نے کنڈا لگایا۔ دوسری طرف کھڑکی سے دیکھا، وہ کھڑکی کھل گئی تو دیکھا سانپ ہے، سانپ جو ہے حضرت کے ساتھ ذکر کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پر زور سے سر نیچے مارتا ہے۔ اپنا ایک شمدید واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ہم افریقہ گئے، وہاں ایک جنگل ہے، یہ سب ذاکر ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، ہم غافل ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو ہم افریقہ کا ایک جنگل ہے، 250-300 کلومیٹر پر محیط ہے، اور اس کے گرد دیوار ہے اور بجلی کی تاریں ہیں۔ وہاں جانور، ہر موذی جانور موجود ہے، حلال بھی، دنیا کا کوئی جانور نہیں جو وہاں نہ ہو۔ اور اس میں سڑکیں بنائی ہیں، ہر 50 کلومیٹر کے بعد یہ جو اندر گھومتے پھرتے ہیں ان کو حاجت بھی ہوتی ہے، رہنا بھی ہوتا ہے، تو ہر 50 کلومیٹر کے بعد انہوں نے ریسٹورانٹ بنائے ہیں، قیام گاہیں ہیں، کھانے پینے، رفع حاجت کی جگہ ہیں۔ تو وہاں آپ جاؤ، وہاں اندر وہ نہیں جا سکتے، اس کے گرد بھی انہوں نے کرنٹ دیا ہے، کوئی ٹکرا گیا یہ جانور، کرنٹ لگتا ہے وہ بھاگتا ہے۔ تو آپ آدمی آرام سے سو، ہم وہاں رہے، ہم راتوں کو سوئے۔ تو ایک دن انہوں نے، جب آپ اس سیرگاہ میں جائیں گے تو آپ کو باقاعدہ وہ ٹکٹ لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، آپ کو ایک ہدایت نامہ دیں گے، اس کو پڑھ لو۔ اس میں لکھا ہے کہ شیشہ مت کھولنا، گاڑی سے باہر مت نکلنا، کیونکہ اچانک ہاتھی، ریچھ، شیر حملہ کر رہے ہیں، وہ حادثات ہو چکے۔ اس تجربے پر انہوں نے یہ کیا ہے کہ بالکل ان کو کوئی چیز بھی مت پھینکنا، کہ وہ آ جائیں گے تو پھر آپ کا نقصان ہوگا۔ تو خیر ہم جا رہے تھے، ہاتھی ہمارے آگے سے گزر رہے ہیں، دائیں بائیں ہیں، اور ریچھ ہیں، اور قسم کے جانور عجیب و غریب، اللہ کی مخلوق۔ ایک جگہ ہم جا رہے تھے تو سڑک کے آگے ہمارے یہ ہرن آ گئے، وہ بڑی ریوڑ ہرنوں کی۔ تو ہرن تو آپ جانتے ہیں حلال جانور ہے اور بے ضرر بھی ہے۔ تو میں نے ساتھیوں کو کہا، ہم 5 ساتھی تھے، میں نے کہا شیشے نیچے کرو، کھولو اور ذکر شروع کر دو۔ تو ہم نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہم ذکر شروع کیا۔
آپ یقین جانیں وہ کھڑے ہو گئے، کان ایسے کھڑے کر حضرت تقریباً 10 منٹ تک ہم ذکر ضربیں لگا رہے تھے، وہ کان کھڑے کر کے۔ وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، مخلوق ہے اللہ کی۔ جب ہم نے ذکر بند کیا وہ بھی چلے گئے، سڑک خالی، ہم آگے گزرے، تھوڑا آگے گئے تو زیبرے یہ گھوڑے کی طرح ہوتے ہیں، یہاں عجائب گھروں میں بھی ہیں گھوڑے بڑے۔ میں نے ساتھیوں کہا یہ بھی بے ضرر سا جانور ہے، چلو کھولو۔ تو شیشے کھولے، 15-20 تھے وہ تو ریوڑ تھی بڑی اور یہ تھوڑے تھے، تو بس ہم نے پھر ضربیں شروع کی، وہ بھی کھڑے ہو گئے، ہماری طرف دیکھتے رہے اور سنتے رہے۔ عجیب منظر۔ خیر دن کو ہم پھرے تو شام جب ہو جائے تو وہ کہتے ہیں سورج ڈلنے کے بعد وہاں اجازت نہیں ہے جنگل میں، اور جانور پھر کھلے عام، رات تو ان کی بادشاہی ہوتی ہے۔ تو ہم واپس ہوئے، مغرب سے پہلے پہنچے، تو بھائی چلو وضو کرو اور تیاری کرو، نماز پڑھیں گے مغرب کی۔ تو میں نے اذان دی۔ ہمارے حضرت کی عادت شریفہ تھی، اذان کے بہت عاشق تھے حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اور خاص کر ریل میں، چلتی ریل میں جب اذان دیتے تو کانوں انگلیاں دے کے لمبی اذان دیتے اور فرماتے تھے یہ جہاں تک آواز جائے گی قیامت میں گواہی ہوگی۔ تو میں نے کہا آج یہ جنگل ہے اور افریقہ ہے اور ہزاروں میل وہاں سے دور ہے، آج دوں اذان تاکہ یہ جنگل بھی ہماری گواہی دے۔ میں نے کانوں انگلیاں دی اور اتنے زور سے میں نے اللہ اکبر کہا، پوری طاقت۔ تو قریبی جنگل میں ساتھ ہی آگے ایک ہاتھی، اس نے چیخ ماری، جیسے اس کے کلیجے کو یہ نام مبارک لگ گیا، چیخ ماری، اور مجھے نظر آیا اس کے بڑے بڑے کان تھے، بڑا دیوہیکل ہاتھی تھا بڑا، اور ایسے جنگل ہل گیا۔ اللہ کے نام کی بڑی برکت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم نے اب وہ نعرے تو لگاتے ہیں، فلاں زندہ باد، فلاں مرد آباد، فلاں، مسجدوں کے اندر اس پر نہیں ہے، اور اللہ کا نام لو تو خیر کچھ نہیں ہوگا۔ جگہ جگہ الحمدللہ اللہ کے نام کی برکت۔ حضرت نے فرمایا، ہمارے حضرت اس پر جیسے روتے تھے، ہم نے وہ رونا دیکھا ہے، وہ یاد کر کے ہمیں رونا آ جاتا ہے۔ اپنے اکابر کا انہوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے، گنگوہ شریف میں ان کی پرورش ہوئی ہے، اور گنگوہ شریف ہم گئے، دیوبند جب ہم گئے تھے، ہم گنگوہ شریف، رائے پور شریف، نانوتا، سہارنپور، خانقاہوں میں ہم گئے۔ گنگوہ شریف حضرت گنگوہی ہمارے استاد ہیں واسطے سے اور مرشد بھی ہیں، حضرت گنگوہی کے ساتھ ہمارے دونوں ملتے ہیں، سند حدیث بھی وہاں جاتی ہے اور سلسلے کی سند بھی، حضرت مرشد بھی ہیں اور استاد بھی ہیں، ایک دو واسطوں سے۔ تو حضرت گنگوہی کہ ہاں یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، یہ پڑھا بھی کریں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جہاں تھے گنگوہ شریف، تو یہاں اہل بدعت کا زور تھا، تو ایک زمانہ یہ گنگوہ شریف ذکر سے گونجتا تھا، پھر وہ وقت آیا کہ یہاں حالات خراب ہو گئے، تو حضرت گنگوہی نے، وہاں لوگ گھوڑے گاڑے باندھتے تھے یہ وہ، تو حضرت گنگوہی نے آ کے اس کی صفائی کی، وہ جگہ کی، بڑوں کی جگہ تھی، تو اس کے بعد جو ہے ذکر شروع ہوا۔ اب وہ بدعتیوں نے دیکھا یہ تو یہاں، وہ تو کہتے ہیں کہ کچھ یہاں سے مال وصول ہوگا، وہ تو ویرانہ تھا، تو انہوں نے کہا جی، حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی ہم چلے جاتے ہیں کہیں اور، تم سنبھالو، لیکن کس سے سنبھالا جائے، وہ تو حضرت گنگوہی تھے، اللہ کا نام تھا، تو پھر اجڑنے لگا، پھر انہوں نے آ کے کہا جی آ کے آپ ہی بیٹھو۔ تو گنگوہ شریف میں ایک طرف مسجد ہے، ایک طرف خانقاہ ہے، بیچ میں دھوبیوں کا دھوبی گھاٹ ہے، یہ مسجد ہے اس طرف، ادھر خانقاہ، اور بیچ میں کیا ہے؟ مسجد میں ذاکرین ٹھہرتے تھے، کیوں آدمی زیادہ ہو جاتے، خانقاہ میں بھی ٹھہرتے تھے۔ تو رات کو معمول یہ تھا کہ تہجد کے لیے وہ بھی اٹھے یہ بھی اٹھے، اور تہجد کے بعد حضرت بھی اور یہ سارے ذکر کرتے تھے، ذکر جہر کرتے۔ ہمارے حضرت نے بھی لکھا ہے، مفتی محمود گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ، سب نے لکھا ہے
اتنا ذکر ہوتا تھا کہ دور سے جو یہ بیل گاڑیوں والے آتے تھے دور سے آواز سنتے تھے، آواز جاتی تھی، وہ بھی ذاکرین مست ذکر کرے یہ بھی۔ اور یہ بیچ میں جو دھوبی آتے تھے، اس میں واشنگ مشینیں نہیں تھیں، یہ دھوبی لوگ رات کو آتے تھے اور پٹڑی پر کپڑے مارتے تھے اور اپنے آپ کو جگانے کے لیے کہ نیند اڑے سی 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 کرتے تھے، مارتے تھے۔ لیکن جب ادھر اللہ اللہ کی ضربیں ادھر، تو پھر ان میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے ہندو، تو ان آوازوں کا اتنا اثر ہوا کہ پھر سی کے بجائے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 اللہ، فضا بدل گئی، اللہ کے نام سے فضا بدل گئی۔ میرے عزیز طالب علموں، آپ کا وقت تو طلب علم کا ہے، لیکن ہم بہت فتنے کے دور میں جا رہے ہیں۔ ہمارے حضرت بہت روتے تھے، اور ہمارے اساتذہ کرام سے بھی درخواست ہے کہ ان چیزوں پر غور کی ضرورت۔ مسجد نبوی شریف کے گلدستے کی بات کر رہا تھا، بات درود شریف اور ذکر پر ایک دم آ گئی، تو وہاں ایک گلدستہ تیار ہوا، ایک پھول اس میں جہاد کا تھا، جہاد اسلامی، دہشت گردی نہیں۔ یہ بے ایمان جوڑتے ہیں دہشت گردی اور جہاد کو تاکہ جہاد بدنام ہو۔ جہاد تو اللہ کا شکر ہے، اور یہ ابھی اس ملک میں خدا کا کرم ہے، ہماری فوجی یونٹوں پر لکھا ہوا ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے، اللہ قائم اور دائم رکھے۔ جہاد یہ فساد نہیں ہے، فساد کو مٹانے کا ذریعہ ہے، اور اس کا منبع جو ہے وہ مسجد نبوی شریف، وہاں سے جہاد، اور الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ تو ایک پھول وہاں تھا، اس وقت اس پر میں نہیں بات کرنا چاہتا، یہ وقت بھی کم ہے، اور میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت خانقاہ کی بات، اور ایک پھول اس کے اندر اسی گلدستے میں وہ تبلیغ کا تھا۔ یہ تبلیغی جماعت ہماری الحمدللہ، یہ بھی مسجد نبی شریف کا فیض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو، خود بھی صحابہ کرام کو بھیجتے تھے، لوگوں کو تبلیغ کرو، دین کی دعوت دو، اور ایک پھول اس میں وہ یہ ہمارا یہ درس و تدریس کا صفحہ شریفہ، جہاں قال اللہ قال رسول کی تعلیم ہوتی، یہ بھی الحمدللہ یہ اس گلدستے کا پھول ہے، اور ایک اس کے اندر اسلامی سیاست بھی ہے۔ آج کل اسلامی سیاست سے بدکتے ہیں، اور اس کے خلاف بھی پروپیگنڈا۔ مولوی کا کیا کام ہے سیاست سے؟ کیا کام ہے مولوی کا؟ کیا جوڑ ہے تمہارا؟ کیا جوڑ ہے؟ یہی جوڑ ہے کہ تم ملک کو لوٹو، تباہ کرو، مہنگائیاں بناؤ، اور کیا سے کیا خرافات کرو۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں معلم تھے، مربی تھے، مجاہدین کے سردار تھے، مبلغین کے آقا تھے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلطان مدینہ بھی تھے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر عالم تھے، مصلح کے بھی تھے، اور امیر المومنین بھی تھے۔ پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر علی، یہ سب علماء تھے، قرآن کے حافظ ہیں، عالم ہیں، مصلح بھی ان کے۔ اور تو خیر یہ بھی مسجد نبوی شریف کا فیض ہے الحمدللہ، اور جہاں علماء ہوتے ہیں کہیں بھی تو وہاں برکت۔ ایک جو اس وقت عرض کرنا ہے ان سے ہٹ کے، گلدستے کی بات کی میں نے، وہ یہ خانقاہی نظام ہے، خانقاہی یہ نظام الحمدللہ دارالعلوم دیوبند میں یہ پورا گلدستہ سنبھالا گیا۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر یہ سارے کام تھے، ہوتے رہے، تو ان میں ایک پھول اس گلدستے کا وہ تزکیہ ہے، قرآن میں اس کو تزکیہ اور حدیث میں احسان اس کا نام ہے، اور ہم اس کو تصوف کہیں، جو بھی نام رکھ لیں، یہ بھی ضروری ہے۔ اور جو آیت شریفہ میں نے پڑھی، آپ علماء ہو جانتے ہو، اس میں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت آیات کا ذکر ہے کہ یہ تلاوت آیات کریں،
اور یہ قاری صاحبان خوش بخت، حافظ صاحبان خوش بخت، اس میں ان کے وارث ہیں، یہ کام جو کر رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ اور تعلیم قرآن و سنت یہ اللہ علماء سے کام، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یہ جاری کیا اور اس لیے بھیجا گیا ہے۔ اور ایک یزکیہم تزکیہ، جس میں آج سستی ہے، کمی ہے اور دور کرنے کی ضرورت ہے۔ عالم بن گیا اور دل نہیں بنا، بڑا نقصان ہے، ہو سکتا ہے اس سے اور فتنے نہ پھیلیں۔ اس لیے تزکیہ کو رکھا ہے، اور تزکیہ کے بغیر سارے کام بگڑ سکتے ہیں۔ تزکیہ کا تعلق یہ دل سے ہے، دل بدن کا بادشاہ ہے۔ اگر دل بگڑ گیا تو حدیث شریف میں آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں الا ان فی الجسد لمضغہ، بدن میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آگاہ رہو، خبردار کیا، تنبیہ کی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدن میں ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ ٹھیک ہو گیا سارا بدن ٹھیک ہوگا، سارا، آنکھیں ٹھیک دیکھیں گی، کان ٹھیک سنیں گے، دماغ سارا بدن ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر وہ ٹکڑا بگڑ گیا تو پھر سارا بدن بگڑ جائے گا۔ پھر اس کو بتلایا وہ کون سا ٹکڑا ہے، الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ دل پر محنت کرتے ہیں، اہل دل ان کو کہتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی پر محنت، انبیاء علیہ السلام۔ اور شیطان مردود بھی دل کو اپنا ٹارگٹ بناتا ہے، ہدف بناتا ہے۔ اس کو خناس کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ دل پہ آ کے بیٹھتا ہے اور دل میں وسوسے، شہوات، گناہ بھرتا ہے۔ جب آدمی ذکر کر رہا ہوتا ہے یہ بھاگ جاتا ہے، ذکر کی طاقت نہیں رکھ سکتا، یہ مقابلہ نہیں۔ باقی علم ہر چیز کا یہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جتنی ضرورت ہے ہم مدارس میں مشائخ سے درخواست کروں، یہ میں اب میری بات نہ، آپ ذرا دیکھیں، ابھی اجلاس ہوا تھا کراچی میں مجلس عاملہ کا، مولانا زبیر صدیقی بھی موجود تھے، مولانا شام استاد عالم کبیر والا بھی تھے، اور علماء بھی تھے۔ مجھے رونا آ گیا، اپنے حضرت کا درد یاد ہے، اجلاس میں رو پڑا۔ میں نے کہا، اور میں نے کتابیں وہ رکھی سامنے، حضرت مفتی رفیع صاحب نے ایک رسالہ لکھا ہے، وہ میں وہاں سے خرید کے لا کے سامنے لے گیا۔ میں نے کہا آپ کا یہ ارشاد اس میں نقل ہے۔ اور ماہنامہ البلاغ کا مفتی شفیع صاحب رحمت مفتی اعظم نمبر، اس کی جلدیں لے گیا، وہ سامنے رکھی۔ میں نے کہا اس میں پہلا خط مولانا تقی عثمانی صاحب کے نام حضرت کا ہے، پہلا مضمون وہ ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ، ان کے مقام کو بھی سمجھو، وہ علم میں اس مقام پر فائز تھے کہ شیخ الحدیث کا لقب پوری دنیا میں انہی کے ساتھ ہے۔ آپ تنہا شیخ الحدیث کا ہو نہ مت لو، ذہن فوراً مولانا زکریا صاحب۔ اور اس کا عجیب لطیفہ ہے، ایک دفعہ مدینہ منورہ کسی نے خط لکھا، حضرت شیخ الحدیث مدینہ منورہ، وہاں تو شام کے شیخ الحدیث، مصر کے، دنیا بھر ڈاکیا عرب سیدھا خط حضرت کے پاس لے۔ اللہ کو یہ مقام، علمی مقام میں یہ عرب سارے ان کے عاشق تھے، سارے مسجد نبوی شریف کے امام، مکہ مکرمہ۔ جب آپ کا جنازہ اٹھا ہے تو یہ واحد وہ ہیں کہ مسجد نبوی شریف کے 5 امام جنازے کے ساتھ گئے ہیں، تدفین تک وہیں رہے۔ جو وہاں موجود تھے انہوں نے مجھے خود بتایا، جامعہ کے طالب علم اور بھی آخر تک رہے۔ علمی ایک عظمت ان کی تھی، اور ان کے شروع حدیث ہے۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ہاں تقریر کی، حضرت شیخ سیمینار میں آپ میں سے ہوں گے، تو حضرت 7 گھنٹے بیٹھے رہے، جبکہ وہ 10 منٹ نہیں بیٹھ سکتے تھے، کمزور تھے۔ ہم نے بار بار درخواست بھیجی کہ حضرت آپ، فرمایا نہیں، میرا جی چاہتا ہے میں بیٹھا رہوں گا۔ تقریر میں فرمایا
کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو استفادہ کیا ہے حدیث پاک میں حضرت شیخ الحدیث صاحب کی ذات، بڑے تعریفی کلمات فرمائے۔ علمی لحاظ سے بھی ان کا مقام یہ تھا، اور روحانیت کے لحاظ سے قطب الاقطاب جو ہستی ہوتی ہے وہ تمام دنیا کے اولیاء اللہ کے سرتاج ہوتے ہیں۔ تو آپ کو اپنے مرشد نے یہ لقب نہیں دیا، اور لقب تو دیے اوروں نے، برکت العصر کا لقب حضرت بن نوری نے دیا، ریحانۃ الہند کا کسی اور نے دیا، قطب الاقطاب کا لقب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا ہے۔ اور اس کی وجہ ہے، حضرت فرماتے ہیں میں کئی دفعہ سوچتا تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اتنے بڑے آدمی ہیں اور اپنے ساتھ اتنے بڑے بڑے القابات لکھتے، یہ ویسے فرماتے ہیں مجھے خدشہ سا دل میں کھٹکا آتا تھا، اتنے بڑے آدمی۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور حضرت شاہ ولی اللہ بھی وہاں ہیں، اور حضور صاحب مجھ سے فرماتے ہیں تم اپنے قطب الاقطاب ہونے کا اعلان کرو۔ تو فرماتے ہیں مجھے خواب میں یہ ہوا کہ ایک تو یہ حضرات جو کہتے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے، ان کو کہلوایا جاتا ہے۔ یہ حضرت نے بھی ایک بات کی طرف اشارہ کیا تھا، یہ اولیاء اللہ بعض دفعہ ایسی بات کہتے ہیں لوگ حیران رہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے، ان سے کہلوایا جاتا ہے، تعمیل ارشاد کرتے ہیں۔ اور دوسری بات فرماتے ہیں میری اصلاح مقصود تھی، اس لیے شاہ ولی اللہ صاحب موجود تھے کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے یہ بھی ان کی اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ تو روحانیت کا بادشاہ قطب الاقطاب اور علم کا بحر بے کراں ہر طرح، اور اخلاص للہیت ان پر تمام تھی۔ یتیم ہو گئے، ابا جان مقروض، اور گھر کا واحد کفیل، بہنوں کا اور کوئی بھائی نہیں، اور 14 روپے تنخواہ تھی مظاہر علوم میں۔ وہ بھی اپنے استاد جو تھے مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو شیخ الحدیث بھی بنایا، صدر مدرس بھی، اور بالکل جوانی ہے ان کی۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھ پر بعض شدید امتحان آئے جس میں اللہ نے مجھے کامیاب کیا۔ وہ شدید امتحان کیا تھے اس کا تذکرہ آپ بیتے میں کیا۔ یہ ہمارے لیے ہماری زندگی کی رہنمائی ہے۔ یہ شدید کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ ایک طرف سے یتیمی آ گئی، قرضہ بھی تھا اور یہ تھا۔ تو فرماتے ہیں میرا ایک رشتہ دار تھا، وہ علی گڑھ میں بڑے عہدے منصب پر، حضرت فرمایا ہمارے رشتہ دار تھے۔ ان کو ذرا خیال آیا کہ یہ یتیم بھی ہے اور نوجوان ہے اور اخراجات بہت ہیں، تو انہوں نے ان کی قابلیت کی بنیاد پر وہاں درخواست دی، اور وہ درخواست منظور ہو گئی، پروفیسری مل گئی۔ وہ خوشی خوشی لے کے آ گئے، وہاں بہت بڑی تنخواہ تھی اور علی گڑھ کا نام تھا اور شہرت تھی۔ تو وہ بڑی خوشی سے آئے کہ آج پلاؤ زردے کھلائیں گے اور یہ وہ آ کے حضرت کو پیش کیا تو حضرت نے انکار کر دیا۔ 14 روپے اور وہاں ہزاروں کا معاملہ ہوگا، نہیں جانا۔ ہم نے کہا مولوی زکریہ بھوکے مرو گے؟ حضرت نے فرمایا بھوکا مرنا پسند ہے، یہ جگہ چھوڑ کے جانا پسند نہیں۔ اس پر بھی عجیب لطیفہ ہے، یہی صاحب ناراض ہو گئے حضرت سے، بالکل آپ تو، اور فرماتے ہیں کئی میرے دوست وہ مجھ سے ناراض، بات ہی نہ کریں، اتنی بڑی نعمت آپ کو مل رہی تھی اور آپ نے ٹھکرا دی۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ وہی شخص جب ریٹائر ہوئے اور حضرت مظاہر علوم سے ہجرت کر کے ہندوستان سے تشریف لے گئے مدینہ منورہ، آپ گنبد شریف کے سائے میں رہتے تھے، باب النساء کے سامنے وہ مکان تھا۔ جو ہی آپ قبر شریف میں گئے اس کو گرا کے مسجد نبوی شریف میں شامل کر دیا۔ تو ایک دن وہ صاحب جو رشتہ دار تھے وہ آئے کہ ریٹائر ہوئے، فنڈ شنڈ ملا، دیندار لوگ ایسے ہوتے چلو بھی حج کر لو۔ تو وہاں پوچھا یہاں مولوی زکریا، تو انہوں نے بتایا وہ فلاں جگہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں وہ مجھے ملنے آئے، تو حضرت معذور تھے،
اور حضرت کے 4-5 خادم ہر ایک چاہتا تھا سعادت کہ میں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے کھانا کھلا رہے تھے، ایک کوئی برتن پکڑا ہوا، کوئی تولیہ پکڑا ہوا، کوئی، وہ جب داخل سلام کیا، واہ واہ زکریا، بڑے ٹھاٹ کی زندگی ہے۔ حضرت فرماتے میں نے کہا ٹھاٹ تو علی گڑھ والوں کے، ہم فقیروں کا کیا ٹھاٹ، ہمیں ایک نہیں ملتا، آپ کو اتنے ملے گے، اور یہ ملے ہوئے مزدور نہیں ہوتے۔ ہاں، ان کی محبت بھی نرالی ہوتی ہے۔ پھر دوسرے وقت کہتے ہیں آیا تو مجھے وضو کرا رہے تھے، اس میں بھی کوئی لوٹا، کوئی تولیہ، کوئی، پھر بے اختیار ان کے موت، واہ بھائی زکریا، آپ ٹھاٹ کی زندگی شاہانہ گزار رہے۔ حضرت میں نے پھر کہا کہ وہ ٹھاٹ ان کا ہے، ہمارا نہیں۔ خیر، اسی زمانے میں ایک امتحان حضرت فرماتے اس میں اللہ نے مجھے بچایا۔ دوسرا امتحان یہ آیا کہ حضرت کا ایک شاگرد تھا نواب بھوپال کے پاس، وہاں مدرس تھا، امام تھا۔ نواب بھوپال اچھے لوگ ہوتے تھے، یہ پرانے نواب، دین سے تعلق ہوتا تھا۔ تو نواب بھوپال نے اپنے استاد کو کہا، مدرس کو، امام صاحب کو، کوئی ایسا عالم تلاش کرو، میں حدیث پاک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کچھ وقت ہمیں دیں اور حدیث پاک کی میں یہ خدمت میرے کھاتے میں آ جائے۔ انہوں نے کہا بندے 2 ہیں، ایک علامہ نور شاہ صاحب ہیں اور ایک میرے استاد مولانا زکریا صاحب۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ تو ضعیف ہیں اور حضرت جوان ہیں۔ اس نے کہا کہ اس جوان کو نا، ان کو آپ جو مراعات ہیں میں تیار ہوں۔ اس نے حضرت کو خط لکھا شاگرد نے کہ حضرت 1 گھنٹہ صرف حدیث کو دیں، باقی آپ پڑھائیں، کار مفت، بنگلہ مفت، اور پتہ نہیں کتنی بڑی تنخواہ کی رقم۔ حضرت نے اس کو سخت ڈانٹ کر لکھا، میں نے جینا ہی نہیں بندہ غلامی ہو کر، آئندہ یہ بے ادبی مت کرنا۔ اب کہاں 14 روپے، کہاں اتنی بڑی رعایتیں، مراعات۔ پھر بنگال سے غالباً یا سیلٹ سے، وہاں کے مدرسوں والوں نے بھی اسی طرح کی بڑی پیشکش کی، حضرت نے ٹھکرا دیا۔ اور اسی پر پھر حضرت اس تنخواہ کو بڑھاتے بھی نہیں تھے۔ اب نیچے صدر مدرس کی تنخواہ نہ بڑھے تو نیچے، تو ان کو پھر یہ کہا گیا کہ آپ کی وجہ سے ان پر مار پڑ رہی ہے، تو پھر وہ برداشت، غالباً 27 روپے تک تنخواہ پہنچی کیا۔ پھر جب فارغ ہوئے رجسٹر منگا کر وہ ساری تنخواہ ڈبل مظاہر علوم میں جمع کرا دی، اور ویسے بھی حضرت کی وجہ سے ان کے مرید مظاہر علوم کی جو مدد کرتے تھے وہ بہت بڑی رقم ہے۔ پھر اللہ نے وہ رنگ دکھایا، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، مدینہ منورہ میں کئی خاندان حضرت کے خرچے پر رہتے تھے، ان کے خلفاء تھے، شاگرد تھے، اور حضرت کے بعد اتنا آتا تھا مال، ریال آ رہے ہیں، حضرت جو مسجد نبی شریف جاتے تھے تو ادھر بانٹ، ادھر بانٹ، ادھر بانٹ۔ پھر اللہ نے اپنا وہ رنگ بھی دکھایا۔ تو بہرحال میرے محترم بزرگوں، حضرت پر ایک حال تھا ان کے مقام اور منصب کے لحاظ سے کہ ہمارے مدارس یہ پھلیں پھولیں، ان کی حفاظت ہو۔ سارا دنیا کفر اس وقت آپ کے خلاف ہے، سارا، ان کو یہ باغ و بہار ہضم نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ یاد رکھنے کی بات ہے، مٹانے والوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تم ضعیف ہو، تم بھی قطرے سے پیدا ہوئے ہو، تمہاری طاقت بھی کسی کی مرہون منت ہے، اور جنہوں نے جو کوششیں کی وہ ناکام ہوئے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن میں نے اتارا، میں محافظ ہوں۔ تو فرشتے تو نہیں، جبرائیل امین تو نہیں لے کے قرآن پھر رہے ہیں، نہ فرشتے، یہی آپ قاری، مولوی، حافظ سارے پھر رہے ہو۔ انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہوگی، اور اپنی حفاظت کے حصار کو بھی قائم رکھو۔ اب دیکھو اللہ کے شان کو دیکھو۔ ابھی میں آ رہا تھا ایئرپورٹ پر ملتان، تو کیمرے والے آ گئے، میں نے کہا شاید میری تصویر لے رہے ہو کہ پتہ نہیں یہ کہاں جا رہا ہے، کون ہے۔ تو میں نے پوچھا بھئی یہ اس طرح تو کبھی ہوا نہیں،
کہتے ہیں وہ جو وائرس ہے نا اس کو معلوم. میں نے کہا بیوقوف ہیں, ہم میں وہ وائرس نہیں ہوگا انشاءاللہ. چین کے اندر آنا پڑے گا دین کی طرف. جو خدا کے منکر ہیں, دری ہیں, چینی نہیں مانتے اللہ کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے, آخرت کو بھی نہیں مانتے, آٹومیٹک پیدا ہوئے ہیں. تو وہ جب اللہ نے ان کے جوتے لگائے, اللہ اپنے کو منواتے ہیں. تو دعاؤں کے لیے وہ بش کے پاس نہیں گئے, کسی اور کے پاس نہیں گئے. جب اسباب نے جواب دے دیا, اب بھی معاملہ چل رہا, ان کی معیشت ڈوب گئی, وہاں سے بندے نہ آئے, ٹرک بند, کوئی سامان باہر نہ آئے, پتہ نہیں اس کے ساتھ وہ وائرس نہ ہو. ساری دنیا ان پر تنگ ہو گئی. تو بالآخر وہ سفید ٹوپیوں والے ملاؤں بچوں کے پاس گئے. ان کے صدر کی تصویر دیکھو, وزیر اعظم کی. خدا کے لیے اس تخم کو نہ مٹاؤ, ان کا ساتھ دو, ان سے دعائیں لو. اور آپ بھی ایاز قدر خود رب شناخت, علماء بھی اپنے آپ کو پہچانیں. عبادت, تلاوت, ذکر. اور یہ جگہ مجھے اس لیے محبوب ہیں الحمدللہ, ان کے بڑے, ان کے ابا جان رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بیلوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سلسلہ نسب ہمارا مبارک ہے. آپ اس کو دیکھیں. اور سب سے ایک بات عرض کرتا ہوں, جیسے میں درود شریف کے فضائل پر کہ یہ دعا کا ذریعہ ہے, حفاظت کا بھی ذریعہ ہے. ایک صحابی نے عرض کیا, میں چاہتا ہوں, میرا دل چاہتا ہے میں آپ پر درود شریف زیادہ پڑھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے, میرے پاس وقت ہے جتنا مرضی ہے, چوتھائی ایسا وقت جو فارغ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک, زیادہ کرو. تمہارا صحابہ کا دل حضور سے آخرت کی طرف لے جاتے تھے. ان کی تربیت ایسی کرتے تھے کہ دنیا دل سے نکل جائے, دنیا ایک ضرورت آئے گی. تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ میرے جی چاہتے زیادہ, تیسرا حصہ کروں. انہوں نے عرض کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے زیادہ کرو تمہارا, آدھا وقت پھر آپ پر درود شریف پڑھا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جتنا تمہاری من. وہ شوق میں آ کے کہنے لگے, میں کل وقت ہی آپ پر درود شریف پڑھوں, یعنی جو میرے وظیفوں کا وقت ہے, یہ نہیں کہ فرض نماز کی جگہ اس کا سوچنا چاہیے, نہ یہ کوئی سوچتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذن تکفی ہمک, پھر اللہ تجھے ہر غم سے بے غم کر دے, تو بھی جا پھر مزے کر. درود شریف کی برکات ہیں. اور ہمارے ایک دو نابینا, ایک طالب علم, ایک استاد, دور دور رہتے ہیں. دونوں کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا شدید عذاب آنے والا ہے, اور اسباب عذاب ترک سنت, داڑھی موڑنا, بے پردگی, ناموس رسالت کا معاملہ, یہ چیزیں. اور علاج بتلایا, درود شریف کی کثرت کرو, توبہ استغفار کی کثرت کرو, صدقات و خیرات کرو, نماز کا اہتمام کرو, اور میرے ناموس کا تحفظ کرو. یہ حالات جو پیدا ہو رہے ہیں یہ خوفناک ہے. اور ہم خیر خواہ ہیں, حکومت اس ملک کی ہے, فوج ہے, سیاستدان ہیں, سارے ہیں, ہم سب محتاج ہیں اللہ کی مدد کے. تو اس لیے ایک درخواست آپ سے کرنی ہے, بچوں سے بھی, اپنے گھروں میں جب جاؤ, جمعرات کو جاؤ, تو وہاں ان کو, ماں باپ کو کہو گٹلیاں لے جاؤ. گٹلیاں میں آج کل آپ کے یہاں کھجوریں بہت ہیں, گٹلیاں آدھا گھنٹہ کم از کم ایک ورد شروع کر دو. حضرت نگرانی فرمائیں گے, اس کی اتنی برکات ہیں. ماں بیٹھے, بھائی بیٹھے, بہنیں بیٹھے, ابا بیٹھے, اور آدھا گھنٹے کا ایک وقت رکھ لو, کپڑا بچھاؤ, گٹلیاں بچھاؤ, اور اس پر کچھ دیر درود شریف پڑھو, آخر میں استغفار پڑھو, پھر دعا کرو. ہو سکے تو پانی پہ دم کرو, پیو, شفا بھی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھو, انشاءاللہ حج عمرے کی سعادتیں بھی نصیب ہو. یہ میرا ذاتی اس پر تجربہ ہے بہت. ایک عالم سید میرے پاس آئے 2 سال قبل,
ہمارے علاقے کے ہیں، تنہائی میں مجھے کہا کہ بہت جی چاہ رہا ہے لیکن میں عمرے کو نہیں جا، پیسے کوئی نہیں۔ میں نے 500 روپے جیب سے ہدیہ نکال کے دیے۔ میں نے کہا شاہ جی یہ تو ہدیہ رکھ لو اور درود شریف کی خود بھی اور گھر والے کثرت کرو۔ کچھ عرصے کے بعد وہ آئے تو کہنے لگے نوٹ آپ کا یہ ہے، میں میری اماں، میری بیوی، میں، میرے 2 بچے، 5 ہمارا انتظام ہو گیا، ہم جا رہے ہیں۔ اور ابھی پیچھے پھر مجھے بتایا کہ ہم پھر جا رہے ہیں۔ درود شریف گھروں میں اور ضرورت ہے، اور اللہ کا خوف، عبادت، گناہوں سے پرہیز، یہ اور محنت سے پڑھو۔ خدا کا شکر کرو کہ ایسی جگہ ہو جہاں ذکر اور درود شریف کا ماحول، یہی ہمارا حضرت چاہتے تھے۔ پڑھائی میں کمی نہیں چاہتے تھے، وہ خود مدرس تھے، لیکن یہ چاہتے تھے کہ ہر مدرسے میں ذاکرین ہوں، ہم اللہ کا ذکر کریں تاکہ ہماری حفاظت ہو۔ اللہ کے نام کی حضرت نے لکھا مدارس والوں کو کہ جس پاک نام سے کل کائنات موجود و محفوظ ہے، اس سے ایک مدرسہ تو ایک قطرہ ہے سمندر کا، اس دریا کا، تو اس کی حفاظت نہیں ہوگی انشاءاللہ، ظالموں سے بھی حفاظت ہوگی۔ ہر مدرسے میں درود تنجینا، یہ حضرت مدنی کا وظیفہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، بہت عجیب۔ 1000 مشکل نہیں ہے، 1000 یہ بھی پڑھو حفاظت کے لیے اور برکت کے لیے، باقی درود شریف بھی پڑھتے رہو، لیکن درود تنجینا یہ بہت عظیم، اور درود شریف کے وسیلے سے جامع دعا ہے۔ دین دنیا سے حضرت تھانوی، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ، سارے اکابر ہمارے حضرت، اس کی بڑی برکات اللہ نصیب فرمائے۔ وقت زیادہ لے لیا اور اب ذکر مبارک کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ